السلام علیکم، وطن نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان علی۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہے، وزیر اعظم۔ ماروی میمن نون لیگ میں شامل ہو گئیں۔ رحمان ملک کی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے ملاقات۔ ایم کیو ایم نے تحریک صوبہ ہزارہ کی حمایت کر دی، کراچی میں جلسہ۔ پاکستانی مصنوعات کو یورپی منڈیوں تک رسائی دلوانے کے لیے خصوصی اجلاس۔ ملک میں شرح نمو 4% ہے، عبدالحفیظ شیخ۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت گر گئی۔ بالائی علاقے ایک مرتبہ پھر برف باری کی لپیٹ میں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مظفر گڑھ میں عوامی جلسے سے خطاب کے دوران وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی والے فصلی بٹیروں کی طرح جھکتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو نے وزارت عظمیٰ نہیں بلکہ قوم کے لیے قربانیاں دیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک تحریک اور نظریے کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے قائدین نے عوام کی عزت نفس کے لیے قربانیاں دیں اور وہ طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتے تھے اور اسی لیے پی پی آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ شہید بھٹو نے ایک آدمی ایک ووٹ کا تصور دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں اور پارٹی کارکنان کے مشکور ہیں جنہوں نے سید موسیٰ علی گیلانی کو کامیاب کروایا، اور یہ کامیابی ظاہر کرتی ہے کہ عوام پیپلز پارٹی اس کے قائدین اور پالیسیوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ سابقہ رکن اسمبلی اور معروف سیاستدان ماروی میمن نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس کا باقاعدہ اعلان انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ ماروی میمن نے آج رائیونڈ میں مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا اور کہا کہ اس جماعت کے رہنماؤں میں غرور نام کی کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں جو اقدار چاہیے تھی وہ نون لیگ میں مل گئے ہیں۔ انہیں عہدے کا لالچ نہیں، اس لیے کارکن کی طرح رہتے ہوئے پاکستان کے لیے کام کریں گی۔ اس موقع پر نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف نے کہا کہ پاکستانی سیاست کو ماروی میمن جیسے لوگ درکار ہیں جو انقلابی سوچ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اقتدار ملے یا نہ ملے اصولوں کی سیاست جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے ملاقات کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے ڈاکٹر فوزیہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ کی واپسی اور رہائی کے لیے تمام قانونی ذرائع بروئے کار لائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت امریکی حکام کو ڈاکٹر عافیہ کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق ایک اور خط تحریر کر رہی ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر فوزیہ نے وزیر داخلہ رحمان ملک کا شکریہ ادا کیا۔ یاد رہے کہ پاکستانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو گوانتانامو بے میں ایک امریکی فوجی پر فائرنگ کے الزام میں 86 سال کی قید سنا دی گئی ہے۔ گزشتہ روز کراچی میں 9-0 پہ تحریک صوبہ ہزارہ کے سربراہ اور ایم کیو ایم کے اراکین سے ملاقات میں صوبہ ہزارہ کی حمایت کی گئی، جبکہ تحریک صوبہ ہزارہ کا جلسہ باغ جناح میں ہوا۔ جلسے سے تحریک کے سربراہ بابا حیدر زمان اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ اس حوالے سے تحریک کے کارکنوں میں بہت ولولہ پایا جاتا ہے، جبکہ گزشتہ روز بابا حیدر زمان اور ایم کیو ایم کے اہم رہنماؤں سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت صوبہ ہزارہ کی حمایت جاری رکھے گی۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے آج کے جلسے میں کراچی کے عوام سے بھرپور شرکت کر کے جلسے کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب بابا حیدر زمان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے بارے میں دہشت گرد جماعت کا پروپیگنڈا غلط ہے۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں پاکستانی مصنوعات کی یورپی منڈیوں تک رسائی کے حوالے سے غور کیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے 75 اشیاء کے یورپی پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کی منظوری سے یہ اشیاء 1 جنوری سے کسی ڈیوٹی کے بغیر برآمد کی جا سکیں گی۔ پاکستانی مصنوعات کی یورپی منڈیوں تک رسائی سے متعلق خصوصی اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا، جس میں وزیر تجارت مخدوم امین فہیم، وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ، وزارت خارجہ، تجارت، ٹیکسٹائل کے حکام اور نجی شعبوں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ وزیر اعظم آئندہ دورہ برطانیہ کے موقع پر یورپی یونین کے وفود کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت توانائی بحران حل کرنے کے لیے سرکولر ڈیٹ کے خاتمے کی سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 سال میں پہلی مرتبہ ملک کی شرح نمو 4% ہو گئی ہے۔
نومنتخب سینیٹر وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں 300 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ قومی اقتصادی کمیشن کے ذریعے صوبوں کو 8 سے 900 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ شمالی علاقہ جات، فاٹا اور بلوچستان کے عوام کو مختلف پیکیجز کے ذریعے ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے اور ملک کی برآمدات میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر پہلے حملہ نہ کرنے کی پالیسی کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں 2% کی کمی آ گئی۔ امریکی صدر نے اپنے حالیہ بیان میں ایران پر پیشگی حملہ نہ کرنے کا کہا ہے، جس کا تیل کی قیمتوں پر واضح اثر پڑا ہے۔ نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج میں خام تیل کی فی بیرل قیمت $2.14 کمی کے بعد $106.70 ہو گئی ہے، جبکہ لندن میں قیمت $2.55 کمی سے $123 فی بیرل ہو گئی ہے۔ عرب لائٹ کی قیمت $2.34 کمی سے $121.97 ہو گئی ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک کے بالائی علاقے ایک مرتبہ پھر برف باری کی لپیٹ میں آ گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آئندہ چند روز کے دوران موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج کا از کم درجہ حرارت دیر میں -3 ڈگری، پارا چنار -2 اور کالام میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ مری اور گلگت میں 3، اسلام آباد 8، پشاور 11، مظفر آباد 9، فیصل آباد اور لاہور میں 12، ملتان میں 13، جبکہ کراچی میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی نیوز۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وطن ٹی وی۔